قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. محترم سامعین و سامعات، گزشتہ چند خطبات جمعات میں آپ نے نکاح کے فوائد اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے مسائل کے حوالے سے سنا ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہمارا موضوع تھا عقد نکاح کے لیے 3 ارکان ہیں۔ نکاح کے 3 ارکان، اور نکاح کے 3 ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا۔ پہلا رکن جو آپ کو بتایا گیا تھا، اس کا بعض حصہ کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی شرعی مانع نہ ہو، جن کے درمیان نکاح کرایا جا رہا ہے ان کے درمیان کوئی شرعی مانع، رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر 1، کوئی نسبی خون کا رشتہ نہ ہو، خون کے وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، حرمت رضاعت ثابت نہ ہو، رضاعی رشتہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے نکاح کرنا منع ہے۔ نسبی رشتے کون سے ہیں اور جو رضاعت کے مسائل ہیں، ان 2 پر ہم نے گزشتہ جمعے کو تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ ان معنی اور رکاوٹ میں سے جو تیسری چیز ہے، جو معنی ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ ہے کہ جس لڑکی کا یا جس عورت کا جس مرد سے نکاح کرایا جا رہا ہے وہ کافر نہ ہو، اس کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ نکاح کے ارکان میں سے پہلا رکن کہ کوئی مانع نہ ہو، کوئی نسبی رشتہ نہ ہو، حرمت رضاعت ثابت نہ ہو، اور اسی طرح جس لڑکی کا، جس عورت کا، جس لڑکے، جس مرد سے نکاح کرایا جا رہا ہے، اگر وہ لڑکا، وہ مرد کافر ہوگا، مسلم نہیں ہوگا، تو پھر یہ ایک معنی ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے کہ مسلمان لڑکی کا، مسلمان عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا گیا ہے: جو الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی عورتیں وہ آئے تو ان کا اچھی طرح امتحان لے لیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اور جب تم اچھی طرح جان لو تو یقین ہو جائے کہ وہ مومنہ ہو چکی ہے، تو آپ ہرگز انہیں کافروں کی طرف دوبارہ نہ لوٹاؤ، اگر سب ان کی بیویاں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورتیں ان کے نکاح میں تھی، اب یہ مسلمان ہو چکی ہے، اب یہ ان کے لیے حلال ہے۔ ولا هم يحلون لهم، اور نہ وہ مرد ان کے خاوند جو کافر ہے، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیات کریمہ نازل فرمائی تو وہ عورتیں جو ہجرت کر آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جب اسلام قبول کر لیا، ان کے مردوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کو الگ الگ کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی
آپ کی اپنی لفظ جگر، آپ کی اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ نکاح میں تھی، جس کی ابو العاص. اب زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ نے ان کو الگ کر دیا، آپ نے ان کو جدا کر دیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان نازل ہو گیا کہ اب آج کے بعد کافروں کے نکاح میں مسلمان عورتوں کا رہنا یہ جائز نہیں ہوگا. یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں اور وہ مرد ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کا جو نکاح ان سے پہلے کرایا ہوا تھا، تو جب اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے زینب رضی اللہ عنہا کو الگ کر دیا اور انتظار کیا گیا. اور جب چند وقت بعد چند سال گزرنے کے بعد ابو العاص نے اسلام قبول کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو دوبارہ ان کو لوٹا دیا، لیکن تجدید نکاح نہیں، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معنی اور رکاوٹ کیا تھی کہ یہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ مسلمان نہیں تھا، طلاق نہیں دی تھی، غلامی نہیں تھی. مسئلہ کیا تھا کہ ان کو آپس میں رکھنا جائز نہیں. جبکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، جبکہ اس نے اسلام قبول کر لیا 6 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح کو برقرار رکھا اور اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے حوالے کر دیا. کیوں؟ آپ نے سن لیا کہ طلاق نہیں ہوئی تھی، عورت کو خلا نہیں لی تھی، جو رکاوٹ تھی جدائی ہوئی تھی، جدائی کا جو سبب تھا وہ اسلام تھا. وہ اسلام لے آئی، یہ اسلام نہیں لایا. جب یہ اسلام لایا تو ان کی بیوی کو ان کے حوالے کر دیا، دوبارہ نکاح کی ضرورت پیش نہیں آئی. ورنہ اگر 1 یا 2 طلاق ہو جائے یا عورت خلا لے لے تو عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کے بغیر جائز ہی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر یہ دونوں صورت نہیں تھی. جدائی کا جو سبب تھا وہ ان کے درمیان وہ اسلام تھا کہ ان کی زوجہ نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور اسی طرح اس کی دوسری مثال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ نکاح نہ کرواؤ، ولا تنکحوا المشرکات، فرمایا کہ آپ نکاح نہ کرواؤ مشرکات سے. اور اسی طرح فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، کہ تم نکاح نہ کرو مشرکین سے. عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم مشرکین سے نکاح نہ کرو. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے. اب یہ کون سے مشرکین مراد ہے؟ کافر مراد ہے. اگر یہ مشرک یہود اور نصارہ ہو یعنی مشرکہ یعنی کسی مرد کے مسلمان کے نکاح میں اہل کتاب میں سے کوئی مشرکہ ہو یعنی یہودن ہو یا عیسائی ہو تو وہ اپنے نکاح میں اسے لا سکتا ہے، اپنے نکاح میں اسے لا سکتا ہے. ایک مسلمان کا ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جو اہل کتاب میں سے، یہ تو جائز ہے، یہ تو جائز ہے. لیکن عورت کے لیے، لڑکی کے لیے غیر مسلم سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس مشرک سے نکاح کرنا جو اہل کتاب بھی نہیں ہے اس سے جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کا ایک لمبا قد تھا اور انہوں نے مکہ کے اندر ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور آ کر تمہیں بھی دیوار پلاننے میں تمہاری مدد کر کے تمہیں لے جاؤں گا. اور جب وہ آیا تو اس کو اناس نامی عورت نے دیکھ لیا. اناس نامی عورت نے دیکھ لیا. کہا ابو مرتب ہو؟ کہا جی ہاں مرتب ہو. کہا اچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ساتھیوں کو لے کر جا رہا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ رات گزارو. انہوں نے کہا اناس اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور یہ منع ہے، یہ منع ہے. اور اس وقت اناس نے شور مچایا
اور ان کی شور کے سبب سے 6-7-8 افراد اس کے پیچھے بھاگے اور یہ چھپنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ افراد اس غار کے چوٹی پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر پیشاب کرتے ہیں. یہ صحابی رسول فرماتا ہے ان کا پیشاب میرے سر پر گر رہا ہوتا ہے, وہ میرے اتنے قریب ہوتے ہیں. اور پھر جب میں مدینہ پہنچتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاجرہ بتاتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. حالات میں نہیں کہ پرانے تعلقات تھے اس کے ساتھ, لیکن اب تو میں اسلام قبول کر چکا ہوں, وہ تو مشرکہ ہے, کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مرتد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیہ, جو زانی ہوگا وہ ایسے زانیہ سے نکاح کرے گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو مشرک ہوگا وہ مشرکہ سے جو ہے نکاح کرے گا. یعنی آپ تو مسلمان ہو, وہ کافرہ ہے, ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, یہ مومنوں پر حرام قرار دیا گیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ مشرکہ یہودن ہو یا عیسائیت سے اس کا تعلق ہو, اہل کتاب میں سے ہو, وہ بھی مشرک ہے, تو ان کی تخصیص اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی, وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے. لیکن جو مشرکہ ہے جو اہل کتاب بھی نہیں ہے اس سے تو نکاح کرنا جائز ہی نہیں. آپ کیسے اس سے نکاح کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس سے منع فرمایا کہ مرتد آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو, آپ کس چیز کی مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرمایا. کیا فرمایا؟ سورہ نور کے اندر ایک اصول بیان فرمایا, فرمایا الطیبات للطیبین, فرمایا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں. پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں, پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد, اور اسی طرح جو خبیث قسم کے گندے قسم کے مرد ہیں ان کے لیے خبیثات ہیں, گندی عورتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو سبق دیا کہ ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں. تو یہ تیسری رکاوٹ ہے, کوئی جتنی بھی اچھی لگے, اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگر وہ تمہیں اس کا حسن متاثر کر دے, تمہیں بالکل جو ہے وہ مطمئن کر لے, تمہیں جتنی بھی اچھی لگے, فرمایا اگر وہ مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں ہوگا. اور اسی طرح فرمایا کہ مرد جو ہے اگر وہ مشرک ہو, وہ کافر ہو, تو اس سے نکاح نہیں ہوگا کسی مسلمان لڑکی کا کسی مسلمان عورت کا. یہ ہے رکاوٹ. تو رکاوٹیں پوری ہو گئی, ممانعتیں پوری ہو گئی کہ ایسے آپس میں جوڑے جن کا نسلی رشتہ ہو, خون کا رشتہ ہو, اور وہ خون کے ایسے رشتے ہوں ان کے آپس میں کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے, جن سے نکاح کی بات کی جا رہی ہے ان کے محرمات میں سے کوئی ایک ہے, یا حرمت رضاعت ثابت ہے, یا یہ ہے کہ ان کے دین میں فرق ہے, عورت مسلمان ہے, مرد جو ہے وہ مشرک کافر ہے. تو پھر یہ تین رکاوٹیں ہیں, ان تینوں میں سے کوئی ایک رکاوٹ بھی پائی جائے گی تو نکاح عقد نکاح صحیح نہیں ہوگا. یہ نکاح کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ ایجاب. تیسرا رکن کیا ہے؟ قبول. دونوں الگ الگ الفاظ ہیں. ایجاب اور قبول دونوں الگ الگ الفاظ ہیں. ایجاب کسے کہتے ہیں؟ ایجاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے. عورت کا ولی, اس کا سرپرست, وہ جس سے اس کا نکاح کرایا جا رہا ہے اس سے ایجاب کروائے, اس سے یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا جس کی بھی میں ولایت کر رہا ہوں یا جس کا بھی میں وکیل مقرر ہوں اس نکاح میں اسے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں, کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ ہے ایجاب. یہ ہے ایجاب. آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ڈائریکٹ دلہن سے پوچھنا ضروری نہیں, دلہن سے اس کے وکیل پوچھیں گے. یعنی ڈائریکٹ دلہن سے نہ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس سے ڈائریکٹ کوئی بھی نہ پوچھے, نہیں, ڈائریکٹ دلہن سے پوچھنا ضروری نہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس کو آپ سمجھے
کہ جس طرح آپ نے دیکھا ٹی وی ڈراموں میں قاضی جو ہے وہ دلہن کے پاس سے بیٹے ڈائریکٹ اس سے ایجاب کروا رہا ہے، تو یہ مقصد ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ درست بھی نہیں ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اس کا وکیل کافی ہے، جب اس کا سرپرست اس سے پوچھ لیا، اس نے اس کی وکالت کر رہا ہے اور وہ اس کی طرف سے وکیل مقرر ہے، وہ آ کر دولہے کو کہہ دیتا ہے اور وہ مجلس میں جو حاضرین نکاح ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بتا دیتا ہے، اور تو یہ کافی ہو جاتا ہے کہ میں پوچھ کر آیا ہوں، اس کی رضا ہے، میں اس کی طرف سے وکیل مقرر ہوں، میں اس میں سرپرست سے آنا ہوں، تو میں اپنی فلان بیٹی یا بہن یا بھتیجی بانجی کسی کو بھی میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ یہ نہیں تھا۔ اور قبول کیا ہے؟ قبول یہ ہے کہ دولہا بذات خود یا دولہے کی طرف سے کوئی وکیل وہ یہ کہے یا کوئی سرپرست کہے کہ جی ہاں ہمیں یہ نکاح جو ہے قبول ہے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر دولہے کی طرف سے کوئی وکالت کرے وہ اس کی طرف سے قبول کرے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ مثلا دولہا جو ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے، آن لائن نکاح ہوتا ہے تو ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو نیٹ کا جو نظام ہے ہمارا کس طرح چلتا ہے، تو بہت سارے ایسے نکاح ہوتے ہیں، تو دولہے کی طرف سے سرپرست بیٹھا ہوا دولہے سے اس کی بات ہوگی، اس کی قبول کے بارے میں پوچھ لیا، وہ اس کی طرف سے بھی اگر کہہ دے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ کیا ایجاب جو عورت کی طرف سے، یہ قبول ہے جو دلہن کی طرف سے، ایجاب دولہے کی طرف سے اور قبول تو ایجاب دلہن کی طرف سے، اور یہ قبول جو ہے یہ دولہے کی طرف سے۔ یہ تین ارکان ہیں، اگر تین ارکان میں سے ایک اوپر بھی نہیں پایا جائے گا تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، وہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے جو ہے نکاح کی کچھ شرائط ہے، اور نکاح کے جو شرائط ہیں انشاءاللہ وہ ہم آئندہ خطبات جمعات کے اندر بیان کریں گے، کیونکہ اس خطبہ جمعہ میں دو موضوعات پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ آپ سے گزشتہ جمعے کو وعدہ کیا تھا کہ ایک جو عقد نکاح میں سے موانع میں سے رکاوٹ میں سے جو رہتا ہے اسے ہم آئندہ جمعے کو پورا کریں گے، کہ اسے ہم پورا کر چکے ہیں، اور آج کے دوسرے خطبہ جمعہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم دوسرے خطبے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔